الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقانہ الحمید یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقید سبحان یا رسول مدنی ستا محبت جے پکم زڑکی نقشو نوی نشتہ غی زڑکی ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستا لعشقہ چری منش مسلمان یا رسول مدنی کہ میں اس عاشق کے ساتھ ایک اشعار سنا رہا ہوں جو قبلہ ہمارے معزز محترم جناب حضرت العلامہ مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہم کے پیر و مرشد کے سامنے کوئی بھی نعت پڑھتا وزر پشتوں کا تو آپ فوراً کہہ دیتے کہ یہ والا چھوڑ دو عاشق رسول حاجی محمد امین کی نعت پڑھو کیونکہ میرے دادا حضور کے ساتھ ان کے خاص نسبت تھی کہ آپ کے جو والد محترم تھے جناب قاری سرفراز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو قاری سرفراز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے دادا حضور جناب عاشق صادق حاجی محمد امین رحمہ اللہ کے مرید اور خلیفہ تھے اور مبارک صاحب کے پیدائش پر ہمارے دادا جب ادھر گئے تھے یہ مبارک صاحب بڑے اکثر سنایا کرتے تھے کہ میری مبارکباد پر میری پیدائش پر جب آپ تشریف لائے تو میری گود میں میرے والد صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا اور پھر آپ نے مجھے لعاب دہن دے دیا الحمدللہ ہم انہی کی اولاد ہے اور ان کے ساتھ ہماری نسبت ہے جنہوں نے حضور کی دین کی خدمت کی ہے اور میرے کریم آقا کی عزت اور ناموس کی پہراداری کی ہے یقین کریں کہ قبلہ حضور امیر المجاہدین نے اس امت کو پھر سے یعنی وہی روح اس میں بہت دی اور وہی سبق یاد دلایا جو یہ بول چکے تھے اللہ کریم جل جلالہ ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ فرماتے تھے اکثر یہ شعر ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور نثر جھکا کیجئے نمو چھپا کیجئے نثر جھکا کیجئے نمو چھپا کیجئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ ایک شمع جلا کیجئے
अहबाब बुलंद आवाज़ से शौक़ और मोहब्बत से इमाम मुस्तलानी फरमाते हैं कि ये महीना खुसूसियत से दुरूद शरीफ का है, और आपने उसकी वजह बयान की है। जो आयत करीमा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये भी इसी महीना में यह आयत करीमा नाज़िल हुई है। और फरमाते हैं कि खुसूसियत से शाबान का महीना है, ये दुरूद शरीफ का महीना है। तो आप तमाम अहबाब इस खूबसूरत और बाबरकत रात में मेरे करीम आका, जिनकी वजह से ये सब कुछ हमें मिला है, जिनके सदके ये सब कुछ मिला है, जिनके सदके इंशाअल्लाह सब कुछ मिलेगा, उधर भी कब्र में भी हशर में भी, जरकदन की वबलोर दमदिने बोरमा मुख्तशब पर इनाम मुहम्मदीय और च मलाइक कब्र के राश सवाल जवाब दपारा वर्तबवायब च गुलाम मुहम्मदीय। मेरे जदम ने फरमाते हैं जब कब्र में फरिश्ते पूछने आएंगे कि तुम कौन हो, वर्तबवायब च गुलाम मुहम्मदीय, मैं कहूँगा मैं अपने करीम आका का गुलाम। तो तमाम अहबाब दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमाम अल मुजाहिदीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम मेज़बान महफिल, बाएं से सद इज़्ज़ व वक़ार मुहतरम मकाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास साहिब दामत बरकातुहुम व फ़यज़ातुहुम अलैना, रहनुमा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, दूर नज़दीक से आने वाले उश्शाक़ान रसूल, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इस मुबारक रात को जिसके लिए उलमा ने लिखे कि काफ़ी नाम है उसके, लैलतुल बरा, यानी अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू के कहर व गज़ब से छुटकारा पाने की रात, लैलतुल बरका बरकत वाली रात, लैलतुल रहमा रहमत वाली रात। और ये अरबी का कानून है कसरतुल आसामी तदुल्लु अला कसरतिल फ़ज़ाइल, जितनी ज़्यादा नाम जिस चीज़ की हो तो दलालत करती है उसकी फ़ज़ाइल पर। ये बरकत वाली रात भी है, ये रहमत वाली रात भी है, ये जहन्नम से निजात का भी रात है, और ये गुनाहगारों को के लिए बख्शिश का परवाना भी है। हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने हमें अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। यकीन करें मेरे करीम आका के सदके मेरे रब को इतना प्यार है मेरे करीम आका की उम्मत से कि वो बार बार उनके लिए ऐसे मौके पैदा करते हैं कि वो अब अल्लाह की रहमत की तरफ रुजू करे और अल्लाह करीम से अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगे, जन्नत मांगे, रहमत मांगे। और मेरे करीम आका के तुफैल और आपके सदके इस उम्मत के लिए अल्लाह करीम ने वो मौके पैदा किए हैं। कभी हफ्ते में एक आता है, कभी वो महीने में, कभी वो साल में, लेकिन सिर्फ ये बहाना है कि आ जाओ मेरे मुस्तफ़ा करीम की खातिर मैंने आपके लिए वो मौके पैदा किए हैं कि अगर आप थोड़े से मेरी तरफ रुजू करो तो मैं अपनी रहमतें बहा के आपके सामने पेश करूँगा। तो ये वो वाली रात है कि जिसमें अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू बेहिसाब व बेकिताब गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है, उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, उनके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये सब कुछ अगर हमें मिल रहा है, हमारे इसमें कोई कमाल नहीं, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं, न हमने कोई अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू से गरियावज़ारी करके ये दिन मांगे थे, और न ये रहमत के दरवाजे हमारी वजह से खुले हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मेरे करीम आका की तुफैल है ये सब कुछ। और अगर आज हम
آج ہم اس مسجد میں اس مبارک رات میں اللہ کریم جل جلالہ کی رحمت کی طلب کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ کرم تو ان کا اتنا ہے، آپ یقین کریں، خدا کی قسم صرف بندہ سوچے کہ بار بار اللہ کریم ہمیں یہ مواقع دے رہا ہے، اور خود سے آپ فرما رہے ہیں آسمان دنیا سے کہ اے میرے بندو آج مجھ سے کیا مانگتے ہو کہ میں وہ آپ کو عطا کروں گا۔ آپ اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں میں بخش دوں گا، میری جنت چاہتے ہیں میں جنت عطا کروں گا، میری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں میں اپنے جہنم سے آپ کو پناہ دوں گا، میری رحمت کی تلاش میں آؤ، میں اپنی رحمت میں آپ کو اور اپنی کرم کی بارش کر دوں گا۔ یہ تو ہم ہی ہے کہ ہم نے اس رات بھی اکثر اپنے دروازے بند کیے ہوتے ہیں اور بے نیاز ہو کر سو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو شاید کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی خوش قسمتی ہے، یقین کریں آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو وہ ماحول مہیا کی ہے کہ آج اس کی برکت سے آج یہ رات الحمدللہ آپ اللہ کریم اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہاں پہ گزار رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں بس صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کیونکہ یہ تو قبلہ کی اور آپ دوست احباب کی خصوصی محبت ہے، ورنہ میں اردو میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، مجھے اردو میں تقریر کرنے کا کوئی بالکل تجربہ نہیں ہے۔ کوشش یہی کر رہا ہوں کہ جو چیز ذہن میں آ جاتی ہے اس کے لیے فی البدیہہ کوئی الفاظ ذہن میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر وہ اکثر میں ادھر ادھر کر دیتا ہوں تاکہ پھر بھی انداز بیان کر چکے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، اسی رات پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو تو وہ غلطی مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ یہ جو رات ہے یہ برکت والی رات ہے۔ اللہ کریم تب ہمیں بخش دے گا جب ہم نے اگر زیادتی کی ہو، اور وہ ہمیں بخش دے تو پھر اللہ کریم بھی ہمیں بخش دے گا۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں نا ہمیں معاف کر دو۔ قبلہ بابا جی کو میں نے سنا کہ آپ اسی رات فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے معاف کر دو میں معاف کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا مجھے معاف کر دو میں معاف کر دوں گا، لیکن جو ہم نے اللہ کریم جل جلالہ کے عطا کردہ اس عظیم تحفہ جو ہمیں ملا ہے حضور کے صدقے پاکستان میں 73 سال سے اللہ اور رسول کو ناراض کیا ہے اور حضور کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، اس کی معافی کون دلائے گا؟ یہ بات آپ سنیں، آپ فرمایا کرتے تھے جو ہم نے اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، اس کی معافی کون کروائے گا؟ ہم نے جو اللہ رسول کے نام پر یہ ملک حاصل کیا اور اس میں 73 سال ہو چکے ہیں اور اللہ رسول کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پھر ظلم والا ظلم یہ کہ حضور کی ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہے، اور ہمیں کبھی طاقت ہونے کے باوجود اس کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے، جواب نہیں کر سکتے۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر جب اللہ کے رسول ناراض ہو تو یہ معافی ہمیں کون دلائے گا؟ اس لیے آج ہم یہ عزم کریں گے، کیونکہ آپ الحمدللہ جس مسجد میں ہیں، آپ جس جگہ پہ ہیں، یہ الحمدللہ وہ جگہ ہے جہاں سے ناموس رسالت کے لیے توانا آواز اٹھ رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آج یہاں پر عزم کریں گے کہ ہم نے انشاءاللہ آج سے یہ عزم کرنا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے ہر حال میں حضور کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج ہم نے یہ کوشش کرنا ہے کہ جنہوں نے اگر ہم خود اپنے طور پر دیکھیں ہمارا جس سے دشمنی ہو، کوئی بندہ ہمارے اس دشمن سے دوستی رکھے، ان کے ساتھ وہ تعاون کرے تو ہم اس کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ فلاں میرا دشمن ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تمام اکثر دشمنوں کے ساتھ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں
کہ وہ جا کے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آ کے یہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کہا تھا ان کو کہ ان کے ساتھ آپ تعاون نہ کریں، ان کو آپ اسلحہ نہ دیں، ان کے ساتھ آپ تعاون پیسہ نہ دیں کیونکہ یہ میری دشمنی میں لگاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ اور رسول کے سامنے کوئی سرعام دشمنی کر رہا ہو، ریاستی سطح پر دہشت گردی کر رہا ہو، دنیا میں حضور کی عزت و ابرو پر بات کرنا اور ناموس رسالت پر اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا، اس سے آگے کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی بدترین دہشت گردی ہے۔ ہمارے سامنے فرانس نے سرکاری سطح پر حضور کی گستاخی کی اور انہوں نے سرکاری سطح پر کریم آقا کی گستاخانہ خاکے وہ اپنے تمام سرکاری عمارتوں پر لگائے، اور پھر بڑے ڈٹائی سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے اور یہ آزادی ہے اور اظہار رائے ہے۔ حضور امیر المجاہدین تڑپ اٹھے کہ ان کے آپ ناموس رسالت کے لیے وہ توانا آواز تھے، جب تمام زبانیں خاموش ہو جاتی تھی تو اس بابے کی زبان کبھی نہیں خاموش ہوتی۔ آپ ہمیشہ پھر میدان میں رہتے، آپ نے فوراً کال دی اس امت کو، اور حضور کے غلاموں نے اس پر لبیک کہا۔ آپ نے کہا اس طرح تو ہو نہیں سکتا، ہم کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے؟ یہاں پر تو صرف ایک سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخموں سے چور چور ہے، اور آپ اپنے زخموں میں گرے پڑے ہیں، اور اسی وقت حضرت زید آئے اور حضرت زید نے آپ کے چہرہ مبارک پر پانی چھڑکا، ان کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے کہا، آنکھیں کھلتے ہی فرمایا، ما فعل رسول اللہ، میرے سرکار کیسے ہیں؟ اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ ان کے دو معصوم بیٹیاں تھی، ان معصوم بیٹیوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا میرے کریم آقا کیسے ہے؟ آپ کو فرمایا گیا کہ حضور صحیح سلامت ہے، مجھے سلام کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے بھی حضور کو سلام کہنا، اور پھر اس کے بعد میرے کریم آقا کے غلاموں کو، صحابہ کو کہنا، اگر تم میں سے ایک بھی زندہ تھا، وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَقْرِبْ، کوئی ایک بھی زندہ تھا، اس کی آنکھیں کام کر رہا تھا، اور میرے حضور کو کوئی تکلیف پہنچی، تو پھر اللہ کریم کے ہاں کسی ایک کا بھی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اس ایک بندے سے بھی پوچھے گا کہ تو زندہ تھا تو حضور کو تکلیف کیوں پہنچی؟ تمام کے تمام اپنے آپ کو قربان کر دو، حضور کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ وہ تو صرف ایک کی بات کر رہے تھے، یہاں پر تو 1 لاکھ نہیں، کروڑ بھی نہیں، 2 اور 5 کروڑ بھی نہیں، یہاں تو اربوں مسلمان موجود ہے اور حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے، حضور کے گستاخانہ خاکی شائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے قیامت تک مسلمانوں کوئی بھی عذر قبول نہیں ہے۔ اگر آپ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اپنی شفاعت کے لیے جانا چاہتے ہو اور اس عظیم دن کے لیے میرے کریم آقا کی شفاعت کی مستحق بننا چاہتے ہو تو نکل آؤ حضور کے لیے، اپنی تن من دن سب حضور کے لیے قربان کر دو۔ انشاءاللہ اگر آپ حضور کے لیے نکلیں گے تو وہ اتنے قریب ہے کہ ایک نگاہ ناز پڑ گیا تو دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی سور جائے۔ ہمارے قبلہ بابا جان تو اس صدمے سے دنیا سے آپ ارشاد فرما گئے۔ ہمارے قائد محترم فرماتے ہیں کہ آپ جب رات کو میں آ جاتا اور میں دیکھتا تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہوتی، آپ رو رو کر کہتے کہ یہ کتنی بے حسی ہے امت مسلمہ کی۔ کہہ رہے کہ میں نے آخری ایام میں بھی جب آپ کا بخار نہیں اتر رہا تھا تو میں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں، میں کوئی انتظام برابر کرتا ہوں، چپکے سے مدینہ شریف چلتے ہیں، اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنا حال دل سنائے حضور کے سامنے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا کہ
کہ بیٹھ کے بیٹھے میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا؟ اتنی بڑی گستاخیاں. آپ یقین کریں اگر آسیہ ملعونہ کی وہ اعتراف جرم جو انہوں نے اپنے کمنٹس میں ہائی کورٹ نے نقل کی ہے، اگر وہ آپ نے دیکھ لیے یقین کرے اس کا تو میں نقل بھی نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور وہ انہوں نے کہے ہیں حضور کے بارے میں، پھر اس کے بعد بھی وہ باعزت طور پر چلے گئی. ہم دیکھ بھی رہ گئے کیونکہ اس امت کا مسئلہ، اس قوم کا مسئلہ ناموس رسالت نہیں ہے، روٹی کپڑا مکان. جب آپ کا مسئلہ روٹی ہو تو پھر اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے دین و دین پر. جب ہمارا مسئلہ کپڑا اور مکان ہو، حضور کی عزت ابرو کی حفاظت نہ ہو. آج یقین کرے اس امت کو اللہ کریم نے کتنا مقام دیا ہے. انبیاء رو رو کر اس امت، اس کریم آقا کی امت اور غلامی کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے کریم آقا جو آخری زمانے میں مبعوث ہوگا اس کو امت ہی بنا. ہمیں اللہ کریم نے یہ شرف بخشی ہے. واللہ اس امت کے ساتھ میرے کریم آقا کی محبت کتنی ہے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جب معراج کی رات میرے کریم آقا حضور کریم آقا اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کو وہ انعامات اور اکرامات اور آپ کو اللہ کریم نے اپنے دیدار کے جو وہ تجلیات وہ آپ کو عطا کیے، اس کے بعد بھی اگر حضور واپس دنیا میں آئے ہیں، حالانکہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی بندہ اس نعمتوں کے بعد دنیا میں واپس نہ آئے، اگر حضور دنیا میں واپس آئے ہیں تو صرف اپنے امت کے لیے واپس آئے ہیں. اتنے کریم ہیں حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ میرے کریم آقا کو، میں آپ کی طبیعت میں بسط اور خوشحالی تھی تو میں نے موقع کو غنیمت جان کر میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دعا کیجئے، مجھے دعا کیجئے. تو میرے کریم آقا نے ہاتھ مبارک اٹھا دیا اور مجھے دعا کی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کی اگلی پچھلی ظاہری باطنی تمام گناہ معاف فرمائے. کہہ رہے حضرت عائشہ نے جب یہ دعا حضور کریم آقا کی زبان مبارک سے سنی تو آپ بالکل خوشی سے آپ جوم کے اور بڑی خوشی سے، اردو میں اس کو لوٹ پوٹ کہتے ہیں کہ بڑی خوشی سے آپ نے یہ سب نیچے کر دیا. جب یہ سب نیچے تک آ گیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کے زبان مبارک سے میرے لیے دعائیہ کلمات نکلی، اس سے میرے لیے بہتر اور خوشی کی کیا مقام ہو سکتی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ یہ دعویٰ حاضی دعوت لأمتی فی کل صلاۃ، یہ دعا جو میں نے آپ کو کی اپنے امت کے لیے تو ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں. یہ دعا تو میں اپنے امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. ہم اگر آج اپنے اس کریم آقا اس وفادار نبی کے لیے میدان میں نہیں نکلے، اس کے دین کے لیے، اور پھر وہ دین جن کے لیے کریم آقا نے بڑی تکالیف اور مصیبتیں اور بڑی آزمائشیں اور امتحانات صحابہ نے، آج اس دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حضور کی ختم نبوت پر پے در پے حملے ہو رہے ہیں، حضور کی عزت آبرو پر پے در پے حملے. اگر کسی ملک کے خلاف بات ہو جائے تو بڑی ہلچل مچ جاتی ہے. دیکھو ملک کے خلاف بات ہوئی ہے، کسی بھی بڑے شخص کے خلاف بات ہو جائے، صدر ہو، وزیر ہو، جنرل ہو، اس کے خلاف بات ہو جائے تو فوراً وہ یوٹیوب پر پابندی لگا لیتے ہیں، نہیں ہمارے اداروں کے خلاف بات ہوئی ہے، ہمارے ملک کے خلاف بات ہوئی ہے. لیکن حضور کے خلاف بات ہوئی ہے، اس میرے کریم آقا کی گستاخی ہوئی ہے. آج تک 3 مہینے سے زیادہ گزر گئے، تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے، مگر آج تک نہ وہ سفیر نکالا، نہ اس کے لیے اس طرح کی کوششیں کی گئی. اس ایک مطالبے پر عمل کرنے کے لیے بھی حضور کو کے غلاموں کو نکلنا پڑتا ہے. آنسو گیس کے شیو کانے پڑتے ہیں، ربڑ کی گولیاں کھانی پڑتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ہم سے 2 قدم آگے جا کر کہتے کہ نہیں ہم بھی حضور کے غلام ہیں، ہم بھی حضور کے امتی ہیں، ہم بھی حضور کے عشق و محبت میں یہ قدم اٹھا سکتے ہیں. خدا کی قسم وہ اتنے غیور ہیں، آپ ایک قدم حضور کے لیے اٹھاتے پاکستان کو بھی ترقی مل جاتی، اس ملک کا وقار اور بھی بلند ہوتا، کیونکہ اس ملک نے
ترقی لبرلزم میں نہیں کرنا، سیکولرزم میں نہیں کرنا، بے دینی میں نہیں کرنا. اگر اس ملک نے سرداری کرنا ہے، قیادت کرنا ہے، تو وہ صرف میرے کریم آقا کی غلامی میں کرنا. ہمارے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو 104 بخار میں بھی فیض آباد گئے. آپ یقین کریں میں اس کی گواہ اللہ کے گھر میں کہ جب آپ جو ہی تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک پر میں نے دیکھا کہ بالکل آپ کا چہرہ مبارک بدل لگ رہا تھا. میں نے دیکھا بہت زیادہ تکلیف ہے آپ کو. جو ہی آپ تشریف لائے تو مجھے کہا دیکھو میرا اب بھی بہت زیادہ بخار ہے. میں نے اس طرح دیکھا، نبض پہ ہاتھ رکھا تو واقعی بہت زیادہ بخار تھا. میں نے کہا حضور آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ بیمار ہیں، تکلیف ہے آپ کو، آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ کی روحانی اولاد یہاں پہ ہے اور الحمدللہ رات سے وہ ڈٹ کے ہر ظلم کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. آپ نے ہنس کے کہا نہیں نہیں کیا بات کرتے ہو، یہ جان تو ہے ہی حضور کے لیے، یہ جان تو ہے ہی میرے کریم آقا کے لیے. یقین کریں جو آپ فرماتے تھے نا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ موت نے تو ایک وقت میں آنا ہے، وہ چاہے گھر ہو، وہ چاہے میدان فیض آباد ہو، وہ چاہے میدان کارزار ہو، موت نے تو آنا ہے. آپ فرماتے تھے میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار پہ گیا شام میں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی مزار مبارک پر ایک جملہ لکھا تھا اور وہ تھا لقیت قضا و قضا زفر فما فی جسد شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسهم او طعنۃ برمح. میں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی مزار مبارک پہ لکھا تھا کہ میں ہر جنگ میں شریک ہوا، جو بھی جنگ رہا میں اس میں شریک ہوا. میں نے اس موت کو بڑے میدان کارزار میں طلب کیا. میں نے دیکھا کہ تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے. میں نے اس موت کو ادھر بھی بہت زیادہ ڈھونڈا مگر ادھر بھی مجھے نہیں ملا. میں نے تلواروں کی بارش میں بھی اس موت کو ڈھونڈا، ادھر بھی نہیں ملا. میں نے نیزوں کی بارش میں بھی اس موت کو ڈھونڈا. میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر نیزے کی زخم نہ ہو، جہاں پر تلوار کی زخم نہ ہو، جہاں پر تیر کی زخم نہ ہو. لیکن ابھی جو مجھے موت آ رہی ہے وہ اپنے گھر میں آ رہی ہے، وہ میدان کارزار میں نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا اور وہ جملہ تھا فلا نامت اعین الجبنا. تو پھر میں دنیا کی سارے بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر میں میدان کے لیے نکلا تو مجھے موت آئے گا، اگر میں میدان کے لیے نکلا میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اگر میں فیض آباد گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر مجھے ادھر گولیاں برس رہی ہے تو مجھے موت آ جائے گا. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اگر موت نے صرف ادھر آنا تھا تو حضرت خالد کو ادھر آتا، اپنے گھر میں نہ آتا. موت نے تو ہر صورت آنا ہے. موت تو ایک ڈینگی وائرس سے بھی آ سکتا ہے، موت تو کورونا سے بھی آ سکتا ہے، موت تو ہائی بلڈ پریشر سے بھی آ سکتا ہے، موت تو شوگر سے بھی آ سکتا ہے، موت تو عارض قلب بند ہونے سے بھی آ سکتا ہے. آپ نے فرمایا میں دنیا کے سارے بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں فلا نامت اعین الجبنا، جس کا ترجمہ قبلہ بابا جان اس خوبصورت انداز میں کرتے تھے شادا بزدلانو کبھی نیند نہ آئے، بزدلو کبھی بھی اپنے آنکھیں مت اڑانا، اس لیے کہ موت میں آنا ہے، ہر صورت آنا ہے. لیکن اس موت کا کیا مزہ جس میں بندی کے 104 بخار ہو، شدید بخار ہو، ڈاکٹر کہے آرام کرنا. آپ نے فرمایا نہیں میں نے یخبستہ ہواؤں میں فیض آباد آنا ہے. اس حالت میں آئے اور وہیں سے لے کر آپ کی بیماری اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. حضور کے دین کے لیے اپنے آخری سانسوں میں بھی حضور کے عزت پر پہرا دے تو پھر یہ وہ موت ہوگی جو قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ موت وہ ہے کہ جب روح میرے پیرا ہمیں خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول
الحمدللہ آپ نے اس حال میں بھی حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا۔ ہم نیچے جا رہے تھے مذاکرات کے لیے، اوپر سے آواز آنا شروع ہو گئی لبیک، جو انہوں نے کہا کون آیا؟ ہم نے کہا بابا جی تشریف لائے۔ تو وہ بڑے غصے ہو گئے دوسرے افسروں کو، کس طرح یہ تشریف لے آئے، کس طرح آ گئے؟ آپ نے تو کہا سب کچھ بند ہے۔ میں نے کہا بابا جی کا تو کمال یہی ہے کہ جب سب کچھ بند ہو پھر بھی وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو وہ طاقت بخشی ہے، وہ قوت بخشی ہے کہ آپ نے الحمدللہ اس حالت میں ابھی بھی دوستوں کو بتا رہا تھا، میں نے کہا تمام اراکین شورا مصروف ہے اور ہم پھر بھی لوگوں کے پاس نہیں پہنچ پا رہے، ہمارے امیر محترم بھی مصروف ہے، پھر بھی ہم نہیں پہنچ پا رہے تو یقین کریں کہ اللہ بابا جی اکیلے سب کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ ہر کسی کو اپنا ٹائم دے رہے تھے۔ یہ وہی برکت ہے جو اللہ کریم نے اپنے ولیوں کو عطا کی ہوتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں بندے وہ کام نہیں کر سکتا جو اکیلے وہ بندہ کام کر جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے وہ کام کر دکھایا۔ آج پورے پاکستان میں حضور کے غلام جو ہے وہ الحمدللہ جاگ چکے ہیں، نکل چکے ہیں حضور کے دین کے لیے۔ ماحول بدل رہا ہے، لوگوں کی ترجیحات بدل رہی ہے، نوجوان حضور کے دین کے لیے میدان میں ہے، سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں، حضور کے عزت آبرو کے لیے میدان میں ہے۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جو قبلہ امیر المجاہدین نے اس قوم کو عطا کیا ہے، جس کی میں صرف ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تحریک لبیک وہ تحریک نہیں ہے جو حضور کے عزت آبرو کا مسئلہ اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی مفاد کے لیے استعمال کرے، حضور کے دین کو بیچ دے، آپ کے نظریات کو اور آپ کے جذبات کو بیچ دے۔ خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے، میں بطور ایک ذمہ دار بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں اور اپنے ایک ایک لفظ کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ جو یہ سن رہے ہیں اللہ اور رسول کے سامنے بھی، آپ کے سامنے بھی، اور جن کا ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے اگر جھوٹ ہے تو وہ آ کر ہمیں چیلنج کر دے، پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اس معاہدے فیض آباد کے بعد جب ہمارے قائد محترم نے چہلم میں بابا جی کے چہلم میں اعلان کیا کہ ہمیں 16 فروری یاد ہے، ہم حضور کے دین کے لیے نکلیں گے، اگر آپ نے معاہدہ شکنی کی تو اسی وقت کیا ہوا؟ اسی وقت حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے کیے۔ خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہم نے جس تحریک کا ساتھ دیا ہے وہ حضور کے غلام اس طرح نہیں ہے کہ وہ یہ مسئلہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، آپ مذاکرات کے لیے آ جائے، ہم پہنچے مذاکرات کے لیے۔ میں تھا، 3 بندے ہمارے اور تھے، ہم بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے۔ کراچی سے ایک وزیر آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اسپیشلی یہاں پر بھیجا گیا ہے، آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے ہم اسی پر شرمندہ ہے، ہم اسی پر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے۔ ہم نے کہا پیچھے ہٹنے کی کوئی تو صورت ہی نہیں ہے، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اپنی ذات کی کوئی بات نہیں ہے، حضور کی عزت آبرو کی بات ہے۔ آپ نے اپنے وعدے کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہمیں جس طریقے سے جو اپنے طریقہ کار سے وہ ہمیں ترک کر سکتے تھے، وہ ہمیں گھبرانے کی بہت کوشش کی کہ ہم اس کو کسی طریقے سے یہ پریشر میں لے آئے، لیکن الحمدللہ بابا جی کی تربیت سے ہم اسی میں بھی نہیں آئے۔ تب انہوں نے کہا سکرد ایک سودا کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کو بڑی جو ہے نا وہ آگے لے آنا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہاں سے نکلے، پوری دنیا میں ناموس رسالت کی آواز آپ اٹھائیں۔ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور وہ اربوں میں دیتے ہیں، آپ اپنے کارکنان کو دے، آپ اپنے جماعت مساجد کو دے، مدارس کو دے، مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، یتیموں کو دے، اپنے شہیدوں کے اہل خانہ کو دے۔ بڑی پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں، موقع پر دے رہے ہیں، آن دی اسپاٹ دے رہے ہیں، وعدے بھی نہیں کر رہے، یہ لے لے آپ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، ہماری سپورٹ کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آپ کو سینیٹر بھی دیتے ہیں، آپ کی سینیٹر بھی بن جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے اگلے الیکشن میں جو بھی حلقہ ہو، صوبائی ہو، قومی ہو، وہ ہم آپ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہے۔ آپ صرف ہمیں اس وقت مینشن کریں ہمیں یہ حلقہ چاہیے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ فرانس کو ہم آن کے نہیں دکھا سکتے، فرانس سے ہماری بڑی حساب پر بہت سارے مراعات ہیں، اور اس کے لیے ہم جو ہے نا اس کا متعامل نہیں ہو سکتے کہ ہم ان کو آن کے دکھائیں۔ جب انہوں نے بات مکمل کی اور شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دین کو بیچنے والے ہو اور یہ آپ یہ اربوں کربوں کی چمک دمک دیکھ کر اب جو ہے نا یہ بیٹھ جائیں گے اور یہ دھوکہ کھا جائیں گے، تب الحمدللہ ہم نے ان کو جواب دیا کہ
کہ ہم حضور قبلہ امیر المجاہدین کی روحانی اولاد ہیں. ہمارے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو یہ سب کچھ دیں گے، خدا کی قسم، یار وہ روپے